الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، اما بعد۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ بارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حب اللہ۔ ناظرین کرام اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجید اللہ قادری ادارہ تحقیقات امام احمدیہ یوٹیوب چینل سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا ایک سلسلہ آپ پچھلے دنوں دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارا اس کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور وہ ہے کہ جو فتاوی رضویہ کے نام سے فتاوی جانے جاتے ہیں اس کا میں تعارف کرا رہا ہوں۔ اور تعارف کرانے کے لیے مجھے کئی ایپیسوڈ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یہ فتاوی ہر لحاظ سے اتنے اہم ہیں، اتنے ضخیم ہیں، اتنے مبسوط ہیں، اتنے مدلل ہیں، اتنے اس کے اندر ورائٹی ہے کہ ایسی چیزیں، یہ تمام چیزیں بقیہ فتاوی میں نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ صاحب میں بہت زیادہ ہی چیلنج کر رہا ہوں اس بات کو، تو چیلنج میں نہیں کر رہا، نہ میرا مقصد ہے کسی کو ڈسگریڈ کرنا یا کچھ اس کو کم بتانا، لیکن میں جس کی خوبی ہے وہ خوبی بتا رہا ہوں، اور اگر آپ پسند فرمائے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد بھی رائے قائم کر سکتے ہیں مرزا قادری نے جو کچھ کہا وہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ آج میں جو فتاوی رضویہ آپ کے سامنے اس کا تعارف اس طرح پیش کر رہا ہوں کہ کس طرح اس کا آغاز ہوا، کب سے آغاز ہوا اس کے لکھنے کا، اور کب اس کی انتہا ہوئی۔ لکھنے والے تو آپ ظاہر فتاوی رضویہ ہے تو آپ جانتے ہیں کہ احمد رضا خاں رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ وہ رضا نام ساتھ لگا ہوا ہے۔ رضا کیوں لگا ہوا ہے؟ ان کے دادا کا نام تھا رضا علی خاں، ان کے والد کا نام تھا نقی علی خاں، دادا نے اپنے نام پر نام رکھا تھا احمد رضا، تو آپ کو پسند بھی تھا اور آپ لکھا بھی کرتے تھے۔ آپ اس لحاظ سے رضا یا رضا بھی بہت تلفظ کریں، دعا سے تو رضا کہلائے گا۔ تو امام احمد رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فتاوی ہے۔ اس کا خود جو نام رکھا انہوں نے امام احمد رضا نے، وہ رکھا العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ۔ یہ کب لکھا، کب رکھا، یہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا۔ اور المعروف جو ہے وہ فتاوی رضویہ کے نام سے ہے۔ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا جو ڈیوریشن ہے لائف وہ 1272 سے 1340 ہے، لیکن جو ان کا فتاوی کا ڈیوریشن ہے یا ان کے علمیت کا ڈیوریشن ہے یا ان کے لکھنے یعنی کہ تصانیف کا ڈیوریشن ہے، وہ جناب شروع ہوتا ہے آپ کا 1286 سے لے کر 1340، یہ ان کا ڈیوریشن ہے۔ کیونکہ 15 شعبان 1286 میں وہ 14 سال سے کم عمر میں عالم دین کی کتابیں تمام پڑھ کر فارغ التحصیل ہو کر عالم دین اور مفتی بن چکے تھے۔ یہ برِ صغیر کے مفتیان میں ایک ریکارڈ ہے، ممکن ہے کوئی اس سے کم ہو، میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو میرے علم میں آیا تو وہ اگر کوئی عالم مکمل عالم بنا ہے، تمام کتابیں پڑھ کر، درس نظامی تمام کتابیں پڑھ لی ہوں اور پھر عالم دین کے ساتھ مفتی بن گیا ہو، وہ ہے احمد رضا خاں رضی اللہ عنہ، جو میں نے تعریف بتا دیا۔ 15 شعبان تھی اور 1286 اور 1272 میں آپ کی پیدائش ہے، 10 شوال کی۔ اور آپ نے اس کا نام رکھا العطایہ النبویہ فی الفتاوی الرضویہ، یہ آپ نے اس کا مکمل نام رکھا کہ یہ سب عطا ہے نا، یہ لکھنے میں لکھا ہے، یہ سب میرے آقا کی عطا ہے، نبی کی عطا ہے، جو فتاوی کی صورت میں آپ کو سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ لیکن جو آپ کا لکھنا شروع کر دیا، آپ نے پہلے دن فتویٰ لکھا تھا، یعنی فارغ جس دن ہوئے اسی دن پہلا فتویٰ لکھا، اسی میں ڈیوریشن بتایا آپ کو 1286 لے کر 1340 تک۔ لیکن خود لکھتے ہیں ایک جگہ پر کہ ابتدا میں جو میں نے والد صاحب کی موجودگی میں، وہ یعنی والد صاحب ان کی 1297 تک حیات رہے، کتنے 1297 ہجری تک، فرماتے ہیں کہ اس وقت تک جو فتاوی میں لکھتا رہا، میں نے اس
کو محفوظ نہیں کیا، اس معنی میں کہ پہلے پروف سیٹ تو ہوتا نہیں تھا، پہلے محفوظ صلاح ہوتا تھا کہ فتویٰ لکھا گیا اور اسی فوراً نقل کرا لی گئی، تو نقل رکھی جاتی تھی اور اصل فتویٰ بھیج دیا جاتا تھا. تو یہ طریقہ کار رہا، آج تک بھی یہی ہے کہ اصل ہاتھ کا لکھا ہوا فوٹو سیٹ نہیں، ہاتھ کا لکھا ہوا ہمیشہ سائل کو جائے گا اسی دستخط کے ساتھ. تو فرمایا کہ 1286 سے لے کر 1297 تک والد ماجد کی حیات تک مجھے اس کا وہ نہیں تھا کہ میں اس کو ہی نقل کروا لیتا. وہ 12 سال کے فتاویٰ میرے پاس محفوظ نہیں رہے. اسی دوران کچھ اور رسائل کتابیں لکھی تھی، وہ بھی محفوظ نہیں رہیں. اب کہیں ہوں گی، کسی کے پاس ہوں گی، مفقود الخبر ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن ان کے محفوظ نہیں رہیں تو پھر ظاہر بات چھپی بھی نہیں. تو 1286 سے 1297 تک کے آپ کو اس فتاوے کے اندر کوئی فتویٰ نہیں ملے گا کیونکہ محفوظ ہی نہیں رہا. لیکن 1297 سے لے کر اور آپ کا 40 تک، یعنی آپ سمجھ لیجیے کہ 43 ایئرس ہے، 43 ایئرس میں جو کچھ انہوں نے فتاوے لکھے وہ سب اس کے اندر محفوظ ہو گئے. اس کے بعد احمد رضا رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے فارغ ہوا جس دن 15 شعبان کو ہی، تو والد صاحب 14 شعبان رہا، 15 شعبان میں تھوڑا بول رہا ہوں، تو 15 شعبان کو جب فارغ ہوا تو والد صاحب کے پاس ایک استفتاء آیا، سوال آیا، اور وہ سوال تھا، موضوع تھا کہ رضاعت سے متعلق. اور رضاعت کیا ہوتا ہے؟ یہ جو ایک عورت کے 2 بچے دودھ پیتے ہیں مختلف، ایک تو اس کی اپنی اولاد پیتی ہے اور ایک وہ پیتا ہے کہ جو اس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، پالک بچہ ہوتا ہے، کسی وجہ سے اگر دوسرے ماں نہیں پلا پاتی ہے، یہ پلاتی ہے، تو دو شریک کہلاتے ہیں بھائی. اگر لڑکا لڑکی ہے دو شریک بھائی بہن کہلائیں. ان کے بھی بڑے مسائل ہیں. پہلی بات یاد رکھیے کہ دو شریک بھائی بہن کا کبھی نکاح نہیں ہو سکتا، جیسے سگے بھائی بہن کا نہیں ہو سکتا. ٹھیک. تو رضاعت کا مسئلہ اب آیا تو والد صاحب نے کہا بیٹا تم ذرا سا جواب لکھ دو. والد صاحب حکم تھا. فرماتے ہیں کہ میں اسی وقت بیٹھ گیا اور بغیر کوئی کتاب کنسرن کیے ہوئے میں نے اس استفتاء کا ایک مکمل جواب لے کر والد صاحب کو دکھا دیا. چند مطلب ایک ساتوں میں کہہ لیں، ایک گھنٹے بھر کے اندر. والد صاحب دیکھ کر تعجب تو ہوا کیونکہ بچے نے کوئی کتاب کنسرن نہیں کی، نہ میرے پاس کچھ پوچھنے کے لیے آیا. تو فوراً تو تمہیں لکھا ہے؟ ہاں حضرت میں نے لکھا ہے، ابھی تو آپ نے مجھے دیا تھا. پہلے دے دی. والد صاحب بہت خوش ہوئے اور فرماتے ہیں کہ جیب سے نکال کر مجھے اس وقت زمانے کے 2 روپے مجھے انعام کے طور پہ دیے. بیٹا اب آج سے تمہیں سنبھالو ہمارا کام. 14 سال سے کم عمر ہے اور والد یہ کہے کہ بیٹا تم سنبھالو میری ذمہ داری، کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے. تو انہوں نے ساتھ میں کام کیا کہ مہر بنوا دی. اب مہر کے اندر اعلیٰ حضرت کتابوں کے مہر اس فتاوی میں جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی. مہر بنائی جاتی نام کے ساتھ، لیکن نام کے ساتھ احمد رضا نے اپنی تمام نسبتیں ظاہر کر دی. یہ بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات. چھپایا نہیں اپنے آپ کو. مہر میں انہوں نے کیا لکھا؟ مہر ان کی بنی احمد رضا خان محمدی سنی حنفی قادری برکاتی بریلوی. 7 نسبتیں انہوں نے لگائیں. فرمایا کہ محمدی اس لحاظ سے کہ میں امتی لحاظ سے محمدی ہوں، ملت کے اعتبار سے، اور سنی اس اعتبار سے کہ میرا تعلق اہل سنت جماعت کے ساتھ ہے، میرا عقیدہ جو ہے وہ سنی مذہب ہے. حنفی اس لیے کہ میں مقلد ہوں فقہ کے اندر امام ابو حنیفہ کا. اب یہ دیکھیے تینوں باتیں ظاہر فرما رہی ہیں آپ کی نسبتوں کو کہ محمدی سنی حنفی یہ ہے مسلک اعلیٰ حضرت خود ان کا. اگر وہ کہے نا مسلک حضرت کیا ہے، یا اگر کوئی آجان کہے مسلک اعلیٰ زندہ باد، تو کوئی کہتا ہے یہ کون سا مسلک آ گیا؟ تو اس کا جواب میں یہاں دے رہا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت خود لکھتے ہیں کہ میں محمدی حنفی سنی حنفی. تو مسلک اعلیٰ حضرت اس کو کہتے ہیں. پھر ساتھ میں لکھا ہے قادری برکاتی، کیونکہ نسبت سلسلے کی جو ہے بیت کی وہ قادری ہے، اور قادری کے اندر بھی جو برانچ انڈین مہاراشٹر شریف میں ہے شاہ برکت اللہ کی، اس سے میرا تعلق ہے، اس لیے لکھ دیا برکاتی. اور فرمایا کہ مولودن یعنی جو پیدائش میری ہے بریلی کی ہے، تو بریلی کا بھی لفظ ساتھ میں لائے ہیں کہ بریلی ہوں میں
مولودن، پیدائشی اعتبار سے یہ ان کی مہر ہے. مہر سب کچھ بتا رہی ہے کہ ان کا مذہب کیا ہے، ان کا مسلک کیا ہے، ان کی نسبت کیا ہے، ان کی پیدائش کیا کیا ہے. اب کوئی کہتا ہے کہ وہ بریلی نیا مذہب ہے، کوئی کہتا ہے کہ بریلی کوئی نیا مسلک ہے یا نیا مذہب ہے. ایسا نہیں، میں نے سمجھا دیا. اگر آپ اس کو ذرا سا اور ادھر تسلی سے سمجھیں گے کہ امام احمد رضا کا مسئلہ کیا ہے، محمدی، سنی، حنفی. نسبت بیت کیا ہے، قادری، برکاتی. نسبت پیدائش کیا ہے، بریلی. اب اعتراض کرنے والے کچھ غیر ضروری کھیچتانی کرنے والے وہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں. تو ان باتوں کا ذہن میں رکھیے گا. تو یہ فتاوی جو ہے وہ ان کی نسبت سے مشہور ہیں. اچھا، اب ان کے ابھی اس سے اختصار سے بتا دوں کہ میں نے یہاں 3 جلدیں رکھی ہیں. یہ فتاوی کی میں ہے فتاوی رضیہ تینوں، اور تینوں جو سیریز ہے اس کی میں نے ایک ہی جلد رکھی ہے. تاریخ میں پھر بتاؤں گا آپ کے اگلے ایپیسوڈ میں. جو انڈیا میں پہلی دفعہ 12 جلدیں شائع ہوئیں، غالباً 1991 میں بمبئی سے شائع ہوئی تھیں. یعنی 12 کی 12 جو اصل جلدیں ہیں، وہ آپ کو ایک ایپیسوڈ ابھی دکھاتا ہوں، سب آپ دیکھ لیجیے گا. اس کی پہلی جلد یہ ہے. اور ایسی یہ 12 ضخیم جلدیں ہیں جو انڈیا سے شائع ہوئی تھیں 1991 میں. پھر وہ پاکستان اس کی کاپی آ گئی تھی. پاکستان سے مکتبہ رضویہ آرام باغ، آج بھی وہ قائم مکتبہ، رضا المصطفیٰ اعظمی صاحب کا مکتبہ تھا، جو بولٹن مارکیٹ کی جو مسجد ہے اس کے امام خطیب رہے کافی عرصے تک، وہ وصال فرما چکے ہیں. انہوں نے مکتبہ قائم کیا تھا. انہوں نے 12 جلدیں پاکستان میں شائع کی. اور اس 12 جلدوں کے اندر آپ سوچ لیے کہ جو بڑی تختی کہلاتی ہے، یہ سب سے بڑی تختی کہلاتی کتابوں کے اندر، اس کے ہر ایک کے اندر 800 900 1000 صفحات کی کتاب ہے. یہ جب شائع ہوا، اس کے اندر عربی عبارتیں بہت ہیں. ہر حدیث قرآن کا ریفرنس جائے گا عربی کے اندر آئے گا، یا فقہ کتابوں کا ریفرنس آئے گا تو عربی یا فارسی کا آئے گا. تو اردو فتاوی تو بعد میں ہے نا. تو اعلیٰ حضرت تو ہر ایک کا 12 صدیوں کے فتاویوں کا اور 12 صدیوں کے تفسیروں کا ترجموں کا وہ حوالہ دیتے ہیں. تو یہ ہوا. جب یہ آ گیا تو اس کے بعد ضرورت محسوس یہ کی گئی کہ ان کی جتنی بھی عربی عبارتیں ہیں اور فارسی عبارتیں ہیں اور جتنے بھی ریفرنسز ہیں، وہ اس کے اندر جو ہے نا ایڈٹ کیے جائیں. لہٰذا لاہور میں 1992 میں، معاف کیجیے، ایک رضا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا مفتی عبدالقیوم ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور وہاں انہوں نے کیا کیا کہ ایک ٹیم بنائی، کئی مفتیان اور علماء مشتمل، جس میں عبدالستار سعیدی صاحب سر فہرست ہیں. جتنی بھی جس جگہ پر عربی فارسی عبارتیں ہیں اس کا ترجمہ بھی کیا جائے، اور جو حضرت کو دے رہے ہیں ریفرنسز، اس کو بھی نکال کر دکھایا جائے کہ کس کتاب سے کس صفحے کا وہ ریفرنس ہے، تاکہ اس کی اتھینٹسٹی اور زیادہ ہو جائے. مطلب ایک مفتی جب لکھ دیتا ہے نا کہ میں فتاوی بتا دیا، تو ذمہ داری میری کہ میں تلاش کروں، یہ نہیں کہ میں اس کا ریفرنس بھی تو سارا. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. پہلے مفتیان کا، علماء کا لکھ دینا حجت ہوتا تھا، اس لیے کہ وہ ایمانداری سے لکھتے تھے. یہ نہیں ہے کہ ہے نہیں اور لکھ دیا. ایسا شاید شاذ و نادر ہوا ہو، لیکن سب اعتقاد کرتے تھے، اعتماد کرتے تھے. اس لہٰذا ان کو ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ میں جلد بھی لکھوں، میں صفحہ نمبر بھی لکھوں، عبارت بھی لکھوں. نہیں، بس لکھ دیا، انہوں نے فتاوی میں بتا دیا، ختم ہو گیا، جا کے تلاش کرو. لیکن اس زمانے میں جو مذہبی اسکالر کہلاتے ہیں، محقق کہلاتے ہیں، وہ اس پر بہت اہمیت دیتے ہیں کہ صاحب جب تک کہ ریفرنس نہیں ہوگا وہ بات صحیح نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اب خلط مل زیادہ ہو گیا ہے، جھوٹ موٹ زیادہ ہو گیا ہے، بے ایمانی زیادہ ہو گئی ہے. اس لیے ضرورت پیش آئی ہے کہ بھائی جو بھی آپ لکھ رہے ہیں، کس کے ریفرنس لے، وہ ریفرنس دے دیں. خیر سے زمانے کی بات ہوتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے. بہرحال تو لہٰذا انہوں نے جب جمع کیا، ان لوگوں نے پھر عربی اور فارسی کی بات ترجمہ کیا، اور ساتھ ساتھ ہر جو وہاں ریفرنس آیا تھا اس کا انہوں نے، چاہے حدیث کی ہو، فقہ کی ہو، اصول کی ہو، لغت کی ہو، سب انہوں نے ریفرنس دی. جب وہ سارا کام 12 جلدوں کا سمیٹا گیا اور مکمل کیا گیا، تو اس سائز کی اور ان صفحات کی یہ 30 جلدیں بنی. کتنی؟ 30. اب اتنا ضخیم
تو آپ کو کوئی انڈیا پاکستان میں فتاویٰ نہیں ملے گا. پہلے لکھے گئے، بہت اس سے پہلے لکھے گئے، لیکن آج زمانے بات. پھر اس میں کیا کیا ہے ہم بعد میں بات کریں گے. تو یہ لکھا گیا، اور اس کے اندر تقریباً سمجھ لیجیے کہ جو انہوں نے لکھا 22,000 صفحات ہے ٹوٹل. اس کے 22,000 صفحات پر مشتمل ہے. اس کے اندر تقریباً 7,000 فتاوی ہے. ضمن فتاوی الگ ہیں، یعنی جو فتویٰ کے علاوہ اس کے اندر بہت سارے اور مسائل آتے ہیں، وہ اس میں کاؤنٹ نہیں کیا جا رہا. میں کاؤنٹ نہیں کر رہا. یہ تو جو اب ایک فتوے کا جواب 100 صفحے کا ہے، وہی کہلائے کو دیکھیے نا. لیکن اس 200 صفحے کے اندر یا 100 صفحے کے اندر 50 اور انہوں نے مسائل حل کر دیے ہیں. اس کا ہم نے اس ترتیب نہیں کی ہے. خیر، تو 7,000 قریب میں فتاوی ہے. اور اس کے بعد اس کے اندر جو جب کوئی فتویٰ طویل ہو گیا، انہوں نے اس کو رسالہ بنا دیا. یہ کام بہت کم مفتیان نے کیا ہے بر صغیر پاکستان نے، بلکہ اس سے پہلے بھی 1200 سال میں مفتیان نے یہ کم کام کیا ہے کہ فتاویٰ لکھتے لکھتے اسی فتوے کو ایک رسالے کی شکل دے دی جائے، 100 200 300 صفحے بنا دیے جائے. لیکن احمد رضا کے یہ چیز بڑی کامن ہے، اور ایسی کامن ہے کہ انہوں نے اپنے اس 41 سال کے اندر ایک دو نہیں، جہاں فتاوی لکھے طویل طویل، اس میں آپ نے اس کے اندر تقریباً 209 رسائل بھی ہیں، جن کی تعداد 209 تعداد ہے، لیکن ضخامت کہیں 100 بھی ہے، کہیں 125 صفحے بھی ہے، کہیں 150 صفحے بھی ہے، اور کہیں 50 صفحے بھی ہے، کہیں 30 صفحے بھی ہے. چھوٹے بڑے رسائل ہوتے ہیں ظاہر بات. اور 3 زبانیں ہیں، فارسی، اردو، عربی. جب یہ کام ہو گیا، اب اس کے اندر جو کمی محسوس کی جانے لگی، وہ تھی کہ اس کے اندر جو ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو شامل نہیں کی گئی ہیں. بہت سے فتاویٰ اس میں شامل نہیں ہوئے ہیں، بہت سے رسائل، کیونکہ یہ کام تو ہو رہا ہے نا. 1335 میں یہ پہلی جلد فتاویٰ رضویہ کی امام رضا کے سامنے شائع ہوئی تھی، 1335 میں. پھر ان کی حیات میں کوئی دوسری جلد شائع نہیں ہوئی. پھر 1335 سے لے کر جناب آ جائیے 14 سال تک یہ کبھی 1.5 کبھی 2 یہ جلدیں شائع ہوتی رہیں. تو 1990 آتا ہے جب یہ 12 جلدیں ایک ساتھ بمبئی سے شائع ہوئی. تو اب بہت سارے فتاوی بعد میں ملے، بہت سارے رسائل بعد میں ملے. تو جب اور فتاوی ملے اور بہت رسائل ملے، تو پھر ہمارے 2 افراد ہیں. ایک ہے مفتی محمد حنیف خان رضوی، اور ایک ہے مفتی محمد اسلم رضا میمن شیوانی. ان دونوں نے مل کر اس کی دوبارہ ایڈیٹنگ کی. لیکن کام یہ کہ انہوں نے اس کے اندر سے عربی اور فارسی بعد کا ترجمہ انہوں نے شامل نہیں کیا، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ کام، یہ علمی کتاب ہے، یہ علماء کے لیے ہے، یہ فقہا کے لیے ہے، ان کو ضرورت نہیں ہے اردو ترجمے کی. تو لہٰذا انہوں نے عربی فارسی کے اس کے اندر جتنی عبارتیں اس ترجمہ نہیں کیا. البتہ انہوں نے اس کے اندر مزید رسائل ایڈ کیے. تو اب اس کے اندر جو رسائل ایڈ ہونے کے بعد اس کی جو فہرست بنتی ہے، وہ تقریباً بنتی ہے 216 اس میں رسائل. اور یہ پھر اس کے اندر ایک آپ نے مفتی حنیف صاحب نے بہت ضخیم اس کا وہ لکھا مقدمہ، وہ پڑھنے کے لائق ہے. اگر مقدمہ آپ پڑھ لیں گے تو آپ، یہ ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو علماء ہے یا علماء بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں اور فتویٰ دینا چاہتے ہیں یا مفتی بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے یہ مقدمہ پڑھنا بہت ضروری ہے. ان سے نظر آئے گا کہ ایک مفتی کے اندر کیا کیا کوالٹی ہونا چاہیے. تو اس طریقے سے یہ 3 آپ کو مارکیٹ میں ملیں گی. یہ کتاب دارالسنہ کراچی سے شائع ہوئی ہے، یہ فتاوی رضویہ حضرت فاؤنڈیشن لاہور سے شائع ہوئی ہے، اور یہ جو ہے فتاوی رضویہ یہ 12 جلدوں والی یہ کراچی سے مکتبہ رضویہ نے شائع کی ہے. انڈیا والی میرے پاس ابھی وہ کاپی ہے نہیں. تو یہ میں نے کہا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہمارے فتاوی رضویہ کی صورتحال ہے. اب انشاءاللہ آپ کو میں اس کی تھوڑی سی طباعت تاریخ اور اس کی مزید جو اس کے اندر پہلو ہیں علمی، اس کو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ کو بیان کروں گا. آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ آپ نے اس جلدوں کی تحقیق کو پسند فرمایا ہوگا، کیونکہ میں اس لیے چاہتا ہوں کہ جب محققین ہوتے ہیں نا،
ان کے لیے ہر چیز کو بتانا ضروری ہوتا ہے. تو اب لہٰذا موقعین سمجھ اچھا اسی لیے بتایا میں نے کہ فتاوی رضویہ اگر آپ کو ریفرنس دینا ہے تو کیا دیں گے آپ؟ فتاوی رضویہ دیں گے آپ قدیم مکتبہ رضویہ والی کتاب. یہ ہو گیا فتاوی اصل یا فتاوی قدیم کہتے ہیں اس کو، فتاوی مکتبہ رضویہ کہتے ہیں. یہ اگر آپ دے رہے ہیں فتاوی رضویہ اس کا ریفرنس تو آپ لکھیں گے فتاوی رضویہ جدید اور مطبوعہ لاہور. اگر آپ اس کا ریفرنس دے رہے ہیں یہ تیسری کتاب ہے فتاوی رضویہ ہے، یہ 22 جلدوں والی. اگر اس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں تو فتاوی رضویہ آپ لکھیں گے اور ساتھ میں لکھیں گے مطبوعہ دارالسنہ کراچی. تو پتہ چل جائے گا یہ موقع جب پڑھے گا فتاوی رضویہ اور آپ نے ریفرنس اس کا دیا ہے اور ہے وہ اس کے اندر تو وہ کنفیوز ہوگا. لہذا تینوں کے اندر الگ الگ ریفرنس کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت ہمیں آگے جو ایپیسوڈ آئیں اس کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آپ کی دلچسپی قائم رہے گی اور آپ کو اب جو بتاؤں گا کہ فتاوی رضویہ کے اندر کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو دیگر فتاوی میں نہیں ہیں، یقیناً آپ پسند فرمائیں گے اور پھر اس کی بنیاد پر آپ سمجھیں گے کہ امام احمد رضا کتنے بڑے فقیہ، مفتی، مجتہد اور مجدد تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے امید ہے کہ آپ نے ہمارا پروگرام پسند فرمایا ہوگا. پسند فرمایا تو لائک فرمائیے اور ساتھ میں سبسکرائب فرمائیے.